السلام علیکم. جی جناب بات کریں. جی بھائی میرا بارش ہے انڈیا جی انڈین بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سوال ہے آپ. جی جناب. جی بھائی الحمدللہ سر. آپ کیسے ہیں سر؟ بہت مہربانی, آپ خدا سلامتی دے. سر آپ بہت بہت شکریہ سر. آپ نے وقت دیا سر. بہت بہت شکریہ سر. بہت دیر سے انتظار کرتا ہوں. جی سر کیا حکم ہے؟ شیعہ یا غیر شیعہ؟ سر سر غیر شیعہ ہے سر. سنی ہے سر. اچھی بات, حکم کریں. جی سر ایک چھوٹا ہی سا سوال ہے سر. میرا یہ سوال ہے جو امام علی علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے وہ تو RBI میں ہے نا سر؟ اور کہاں میں؟ اور تو پھر جو امام علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے وہ تو سر ایران میں ہے نا؟ کس امام کا؟ امام رضا علیہ السلام کا روزہ ایران میں. جی ہاں. مولا علی کا سر. مولا علی نہیں وہ ایران میں نہیں, عراق میں. عراق میں. سوری سر. تو سر میرا یہ آپ سے سوال ہے جو جیسے یہاں پہ جو میرے دوست آ رہے ہیں نا سر تو وہ یہاں پہ نا کئی ساری درگاہیں ہیں نا سر. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے وہاں پہ درگاہ سر ہم لوگ ڈفرینٹ ایریا میں کیوں بنائیں؟ اس کا مجھے نہیں معلوم, وہ درگاہ والے سے پوچھو نا. مجھے نہیں معلوم کس درگاہ کی بات کر رہے ہیں آپ. کسی صوفی کی قبر کی بات کر رہے ہو گیا؟ مجھے نہیں معلوم. اگر کسی صوفی کا قبر ہے بھائی اس پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نیک مخلص شیعہ ہے, اس کا قبر ہے, نیک آدمی ہے, تو اس کی قبر کی زیارت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مزار اقدس ہے وہ نجف اشرف میں ہے. آپ کس درگاہ کی بات کر رہے ہیں مجھے اس کا نہیں معلوم. نہیں سر جیسے لکھنؤ میں کیا ہے نا کہ حضرت عباس کی درگاہ کئی ڈفرینٹ جگہ پہ. اب جو ہے نا ایسے مقامات ہیں دنیا میں جہاں پہ شیعوں نے معجزے دیکھے نا, شیعوں نے معجزے دیکھے ہیں, وہاں پہ کوئی معجزے واقع ہوئے ہیں, مثلا وہاں پہ کوئی ایسی نشانی ملی ہے تو شیعوں نے وہاں پہ زیارت بنا دی ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی کوئی حدیث نہیں ہوتی. ہاں ان کی حدیث نہیں ہوتی, وہ مقامی شیعوں کو پتہ ہوتا ہے. وہ مقامی شیعہ اپنے آباء سے, پرانے قرون سے, سینچریز سے وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کسی ایسا معجزے کا ظہور ہوا ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اپنے جو ہیں بنائے ہیں زیارت گاہیں بنائی. ایسے دنیا میں ہیں مختلف مقامات پر, لیکن وہ کسی امام کا قبر نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی محال نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو ہے مختلف جگہوں پہ ظاہر ہو جائے, اور وہاں پہ مثلا کسی پتھر پہ نشانی ہو, کوئی اس طرح پتھر سے پانی جاری ہو جائے, یا اس طرح کوئی ایسا معجزہ ہو جائے, اور وہاں پہ شیعہ جو ہے اس کو وہاں پہ جہاں مولا کی یاد میں کہ یہاں پہ ان کا معجزہ ظاہر ہوا ہے تو وہاں پہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ. ویسے تو ہر جگہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا زمین جو ہے یہ میرے لیے مسجد ہے, محل عبادت. ٹھیک ہے نا, تو اس محل عبادت میں سے ایک کو مخصوص کریں, ہم یہاں پہ مسجد بنائیں, یہاں پہ عبادت کے لیے دعا کے لیے ایک جگہ بنائیں, کیونکہ یہاں پہ ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا کبھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ سب درگاہیں صحیح ہیں. وہ تو دیکھنا ہوگا کہ بھائی دیکھنا ہوگا کہ واقعا وہاں پر پرانے زمانے میں کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر کسی نے فراڈ کے ساتھ کوئی جگہ بنائے تو اللہ اس سے پوچھے گا. لیکن اگر واقعا اس طرح تو بہت ہوتا ہے کہ معجزات, شیعہ جہاں پہ مجلس کرتے ہیں نا, ماتم کرتے ہیں, وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں, کرامات ہوتے ہیں. جیسے یہ جس درگاہ کی میں جو بات کر رہا ہوں نا, جو میرا بیس ہے لکھنؤ میں سر, یہاں پہ تو کافی زیادہ معجزے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے سر, مطلب میں وہاں پہ میں تھا جب معجزے ہوئے تھے, تو سر اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ میں نے اپنے شیعہ دوستوں سے پوچھنے. او بھائی جب پتہ ہے کہ شیعوں کے امام بارگاہ میں معجزے ہوتے ہیں تو آپ شیعہ کب بنیں گے بھائی؟ تو پھر نہیں سر, معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا نا, معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا کہ میں سنی ہوں. سبحان اللہ. نہیں سر, بات یہ ہے کہ میرا جو جہاں پہ میں رہتا ہوں نا سر, وہاں پہ میرے سارے جتنے وہ شیعہ ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے سر, جو معجزے ہوتے ہیں تو آپ شیعہ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ معجزہ دیکھ کر بھی آپ شیعہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ. شاید مجھے اور بھی اسٹڈی کرنی ہے, کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں. مزید شک ہے نا, معجزہ دیکھ کر بھی ان کو شک ہے. مزید تحقیق کی ضرورت ہے. معجزہ دیکھ کر بھی آپ کے دل میں شک ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ پھر مزید تحقیق کریں, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیے سر, میں تو کوئی کوشچن پٹ اپ کر نہیں رہا ہوں کہ ان پہ میں کوئی سوچ کے بتائیں گے نا. ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ دھوکے باز. ٹھیک ہے سر, میرا بس یہ چیز ہے. آپ میرا سر یہ تھا کہ جیسے جہاں پہ جو معجزہ ہوا تھا اسی کے پاس میں ایک اور دوسری ڈفرینٹ درگاہ بنا دی گئی تھی, سیم حضرت عباس کے نام. تو میرا یہی سوال تھا, میں نے ان سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا, شاید ہو سکتا میں ان کے کچھ ایڈس ہرٹس کر دوں, اس وجہ سے میں نے آپ کو میں نے لائبل سمجھا, اس لیے میں نے سر آپ کہ مطلب یہ جو الگ الگ ڈفرینٹ ایک جگہ پہ ہے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر آپ نے ڈفرینٹ جگہ پہ, کیونکہ لکھنؤ میں حضرت عباس ایک درگاہ نہیں ہے سر, کئی ساری درگاہیں, مطلب 2 سے زیادہ درگاہیں.
تو میں نے سر یہ ان بارے میں مطلب کیونکہ اسی سے کیا کوئی حدیث یا کوئی روایت سے ان کا کوئی اوریجن ہے یا اس کا کچھ مطلب کوئی اس کا بیس ہے کہ جو الگ الگ ڈفرینٹ جگہ پہ انہوں نے بنایا ہے یا اس کا کچھ، بس سر میرا یہی کوشچن تھا. وہ تو مقامی لوگوں سے پوچھنا پڑے گا نا کہ انہوں نے کس لیے بنایا، ان کا کوئی تاریخ کچھ ہوگا یا سچ کہتے ہوں گے یا کوئی بعض دفعہ لوگ دیکھیں، بعض دفعہ میں نہیں کہتا لکھنؤ والے ایسے کرتے ہیں، بعض دفعہ بعض لوگ بے ایمان بھی ہوتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں دیکھیں. لیکن ہمارے مذہب میں جو درگاہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فراڈ ہوگا، لیکن دیکھیں یہ شیعہ مذہب کا کوئی اساس نہیں ہے، یہ کوئی امامت و خلافت کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر چلے لکھنؤ والے کا پتہ چل گیا کہ درگاہ مسئلہ صحیح نہیں، وہاں پہ معجزہ نہیں ہوا کسی نے درگاہ ایسے ہی بنا دیا. اگر ایسا کوئی ایک درگاہ ہو بھی نا تو پھر دوسرے درگاہ میں تو آپ خود کہتے ہیں معجزہ ہوا ہے، تو ہوا نہیں سر. جس درگاہ میں میں گیا تھا میں وہ عاشورہ کا دن تھا، ٹھیک ہے سر. تو وہاں آپ کسی امام بارگاہ کی بات کر رہے ہیں او بھائی، آپ کسی امام بارگاہ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، یہ حضرت عباس کی درگاہ بہت فیمس ہے سر، لکھنؤ بہت ہی زیادہ فیمس ہے. تو کیا کہتا ہے وہ درگاہ جو ہے وہ کیا ہے، کوئی امام بارگاہ ہے نا یا کچھ اور ہے، مجھے نہیں معلوم. سر امام بارگاہ تو الگ ہے، وہ تو الگ ہو گیا. یہ میں جس درگاہ کی بات کر رہا ہوں عباس کی درگاہ ہے، اور سر اسی کے پاس میں ہی ایسی ایک اور مطلب ڈفرینٹ الگ الگ طرح کی مطلب الگ الگ جیسے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بنا دی گئی ہے، پھر مولا علی کی بنائی گئی. مطلب تو جو معجزہ ہوا ہے مجھے نہیں معلوم بھائی، لکھنؤ والوں سے پوچھو نا، آپ لکھنؤ والے وہاں علماء سے وہاں کے بزرگوں سے پوچھے نا. وہ تو ٹھیک ہے سر، میں نے تو نہیں سر دیکھیے میں نے تو پوچھنا تھا، میں نے ان سے پوچھا، لیکن جو یہ جو چیز ہے نا کہ الگ ڈفرینٹ جگہ پہ بنانا، سر میرا یہ آپ سے سوال تھا کیا یہ سر کہیں سے مطلب اس کا لائبل ہے، کیونکہ عراق کے نجف میں وہ مین ان کی ایگزسٹنسی ہے مولا علی، تو یہ ڈفرینٹ جگہ پہ سر یہ کہاں سے ہے، بس یہی سوال تھا. اور کہیں دیکھیں اگر وہ اگر کوئی شخص کوئی جگہ بناتا ہے کہ یہاں پہ لوگ مجلس سنیں، یہاں پہ ذکر قرآن ہو، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہو، لوگ اپنے دین کے احکام سیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا ذکر، وہ 10 جگہ 20 جگہ 100 جگہ بنائے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس میں کوئی منع تو نہیں ہے. عبادت کے لیے ایک جگہ بنا رہے ہیں سر، میں منع کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، منع کی میں وہ کچھ نہیں کہہ رہا سر. میرا بس اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ معجزہ ہوا ہے نا، اگر کہہ رہا ہے کہ یہ مقدس مقام ہے اس لیے ہم یہاں پہ بنائیں گے، یہاں پہ معجزہ ہوا، تو وہ پوچھنا دیکھنا ہوگا بھائی کہ واقعہ وہاں پہ کوئی کرامت ہوا ہے نہیں ہوا. کرامات کا تو کوئی منکر نہیں ہے. وہابی جو ہے نا ابن تیمیہ خود اپنی کتابوں میں وہ اولیاء کی کرامات کا منکر نہیں ہے، وہ کہتا ہے اولیاء کی کرامات ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی منکر نہیں مسلمانوں میں. کرامات تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. اب اہل بیت علیہ السلام کے اگر کرامات ہوتے ہوں لکھنؤ یا کسی اور شہر میں کبھی ہوا ہو، موجودہ زمانے میں ہوا ہو یا پرانے زمانے میں ایک جگہ پہ ہوا ہو، وہاں پہ لوگوں نے کسی جگہ پہ مسجد بنایا یا درگاہ بنا دیا، بلڈنگ بنا دیا کہ یہاں پر ہم مقدس یہاں پہ ذکر خدا کریں گے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں گے، تو یہ وہ جگہ آپ کو پوچھنا پڑے گا جن لوگوں نے بنایا ان سے پوچھا ہوا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے اس کا نہیں معلوم. بہرحال یہ نہیں سر، وہ تو ٹھیک ہے سر، تاریخ. اوکے، تھینک یو سمجھ گیا بھائی، خدا آپ کو جزائے